بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حمزہ صاحب اسلام آباد سے پوچھتے ہیں، کال سینٹر میں انشورنس پالیسی کی ترغیب والی جاب کا حکم۔ میں کال سینٹر میں رات کی شفٹ میں جاب کرتا ہوں، وہاں ہمیں باہر ملکوں جیسے برطانیہ، امریکہ وغیرہ میں کال کرنی پڑتی ہے اور انہیں اپنی کمپنی کے لائف انشورنس کی پالیسی لینے کی ترغیب دینی ہوتی ہے، اور یہ کہنا ہوتا ہے کہ کچھ دن بعد ہمارا لوکل ایجنٹ آپ کو دوبارہ کال کرے گا اور مزید معلومات دے گا، پھر اگر وہ کسٹمر راغب ہو جاتا ہے تو وہ پالیسی لے لیتا ہے۔ کیا ایسے کال سینٹر میں ہمارے لیے جاب کرنا جائز ہے یا نہیں؟ جناب حمزہ صاحب اسلام آباد سے، یہ جاب جائز نہیں ہے، کیونکہ بیمہ پالیسی، انشورنس پالیسی، یہ تمام علماء کے نزدیک حرام ہے، ناجائز ہے۔ اس کے حرام یا ناجائز ہونے کی وجوہات کیا ہیں میں دوسرے کلپ میں ریکارڈ کروا چکا ہوں۔ یہ جوا بھی ہے، سود بھی ہے، غرر بھی ہے، اس میں لوگ اپنی رقم داؤ پہ لگاتے ہیں کسی کی موت کے ساتھ، کہ وہ مر گیا تو پیسے ملیں گے، نہیں مرا تو آپ کی رقم ڈوب جائے گی، اور بعض دفعہ آپ کو سود کی بیس پہ پیسہ ملتا ہے۔ تو اس طرح کی جو غیر یقینی خرید و فروخت ہوتی ہے جس میں غرر ہو یا اپنی رقمیں داؤ پہ لگائی جا رہی ہوں، تو یہ قمار کہلاتا ہے۔ تو یہ ایک بزنس ہے، یہ باہمی تعاون نہیں ہے۔ باہمی تعاون تو وہ ہوتا ہے جو آپس میں جو مختلف قسم کی یعنی لوگ جو ایک کمیونٹی بناتے ہیں کہ سب لوگ اس میں کسی بھی غریب کے ساتھ مل جل کے تعاون کریں گے، چاہے اس غریب نے پیسہ لگایا ہو یا نہ لگایا ہو، وہ رقم داؤ پہ نہیں لگا رہا ہوتا۔ تو اس قسم کے جو مختلف قسم کی کمیونٹی بنی ہوئی ہیں، اسی طرح کی کمیونٹیز جو ہیں ان کو فروغ دینا چاہیے کہ اگر کسی کے ساتھ حادثہ ہو تو سب اس کے ساتھ تعاون کریں۔ لیکن یہ جو آپ نے بتائی ہے یہ جاب، کیونکہ یہ انشورنس پالیسی حرام ہے تو اس کی طرف لوگوں کو ترغیب دینا بھی ناجائز ہے، کیونکہ گناہ میں تعاون کرنا اور گناہ کی طرف لوگوں کو دعوت دینا وہ بھی حرام اور ناجائز ہے۔ تو یہ ایک بزنس ہے، پوری دنیا میں بڑے پیمانے پر ہو رہا ہے۔ میں اکثر لوگوں کو ترغیب دیتا ہوں کہ جو لوگ اگر خود سے کیوں نہیں ایک ایسے تعاون کے ادارے کھول لیتے۔ کچھ دن پہلے میرا کسی فیکٹری میں جانا ہوا، اس فیکٹری کے جو مالک تھے وہ کہنے لگے کہ ہم تمام جو امپلائیز ہیں ان کی انشورنس کروا رہے ہیں تاکہ کسی کے ساتھ کوئی حادثہ ہوتا ہے تو ہم اس کے ساتھ تعاون کریں، تو یہ شرعاً جائز ہے یا نہیں؟ میں نے کہا ناجائز ہے۔ کہنے پھر ہم کیا کریں؟ اگر کوئی حادثہ ہو جاتا ہے کسی مزدور کا تو ہمارے کھاتے میں سارا پڑتا ہے، ہم کہاں سے اتنا پیسہ دیں گے؟ تو میں نے کہا دیکھیں، آپ نے کبھی اس پہ غور کیا ہے کہ آپ خود سے کوئی ایسا ادارہ بنائیں جو واقعی باہمی تعاون کی بیس پر ہو، جس میں انشورنس میں جو خرابیاں وہ نہ ہوں؟ کہہ رہے ہیں مثلاً کیسے؟ میں نے کہا بھائی آپ ایسا کریں، پراپرٹی خریدیں اور لوگوں کو ترغیب دیں۔ ایک مثال دے رہا ہوں میں، لیکن جب آپ سوچیں گے تو 10 طریقے آپ کے سامنے نکل آئیں گے۔ میں تو ایک ہدف دے رہا ہوں آپ کو کہ آپ سوچنا تو شروع کریں۔ بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ میں نے بیان میں ایک بات لوگوں سے کہی کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں آرگینک چیزیں، دیسی چیزیں کھانے کو نہیں ملتی۔ مثال کے طور پر ہم خالص دودھ پینا چاہتے ہیں تو ہمیں نہیں ملتا، تو میں ترغیب دیتا ہوں بھائی بکری پال لو۔ کہہ رہے ہیں کہاں پالیں، جگہ نہیں ہے۔ بھائی آپ غور کریں گے نا، بیٹھ کے سوچیں گے، 8-10 لوگ آپ بیٹھ کے سوچیں کہ یار اور بھی تو 8-10 ایسے محلے میں لوگ ہوں گے جو میری طرح چاہ رہے ہوں گے کہ ہم خالص چیزیں کھائیں۔ تو اس طرح کے 8-10 لوگ مل کے ایک پلاٹ رینٹ پہ لے لیں، کرائے پہ لے لیں، اس میں بکریاں پال لیں، کوئی ملازم رکھ لیں اور دودھ پی لیا کریں۔ تو جب تک آپ کسی چیز پہ سوچیں گے نہیں نا، آپ کو راستہ نہیں ملے گا۔ تو آج کل جو لوگ دودھ پی رہے ہیں انجیکشن والا، جو بھینسوں کے انجیکشن لگایا جا رہا ہے، وہ دودھ پی رہے ہیں، وہ انجیکشن کے اثرات دودھ میں آ رہے ہیں اور بیماریاں پھیل رہی ہیں۔ تو سوچیں تو صحیح اس کا الٹرنیٹ کیا ہو سکتا ہے۔ سوچیں گے تو یہ تو میں نے ایک پلاٹ کی ایک مثال دی ہے، آپ کے سامنے 10 راستے کھل جائیں گے۔ میں نے ایک صاحب کو ترغیب دی کہ بھائی 8-10 لوگ مل کے ایک پلاٹ رینٹ پہ لیں، اپنے جیسے 8-10 لوگ تلاش کریں۔ کہہ رہے کہاں سے ملیں گے؟ میں نے کہا یہ بھی سوچیں پہلے کہ کیسے ملیں گے۔ تو جب اس پہ سوچیں گے تو آپ کے سامنے 10 راستے مل جائیں گے آپ کو انشاءاللہ، کہ آپ جیسے اور بھی بہت سے لوگ ہوں گے جو ان مصنوعی چیزوں سے تنگ آ چکے ہیں اور کیمیکل والی چیزوں سے بیزار ہو چکے ہیں۔ تو خریدیں، ایک پلاٹ خرید لیں یا رینٹ پہ لے لیں اور بکریاں پالیں، اور اس میں جو ہے نا وہ میں نے کہا دودھ پیے بھی اور پیکنگ کر کے دودھ بیچیں بھی، آپ کا بزنس بھی ہوگا۔ تو وہ بڑے حیران ہوئے۔ تو اس طرح بہت سارے راستے مل سکتے ہیں، یہ تو ایک میں نے بتایا آپ کو۔ اگر یہ سوٹیبل نہیں ہے تو سوچیں کوئی دوسرا راستہ نکل آئے گا۔ تو ایسے ہی ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے خاندان میں اور اپنی برادری میں ایسی کمیونٹیز بنائیں، ایسی کمیونٹی بنائیں کہ بھائی دیکھو کسی کے ساتھ بھی کسی بھی وقت حادثہ ہو سکتا ہے، تو ہم سب نے مل کے اس کے ساتھ تعاون کرنا ہے۔ اس کے لیے ہم ایک فنڈ قائم کرتے ہیں، ایک باکس قائم کرتے ہیں، اس میں سب لوگ چندہ کیا کریں، اور اس کو ہم پھر اسے بزنس میں بھی لگا سکتے ہیں، اس سے کوئی پراپرٹی بھی خرید سکتے ہیں، اور اس سے ہم کوئی دکان بھی خرید سکتے ہیں رینٹ پر، اور جو اس کا رینٹ آئے گا وہ جمع ہوتا رہے گا، اور ان اصول اور ضوابط کے تحت اس رینٹ سے ہم لوگوں کی مدد کریں گے۔
تو کچھ بھی کیا جا سکتا ہے. تو فیکٹری کے مالکان بھی اپنے مزدوروں کے لیے یہ کر سکتے ہیں. اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اس میں آپ جیسے چندہ دیں گے نا تو مزدور خود بھی بڑھ بڑھ کے چندہ دیں گے اور وہ ثواب سمجھ کے دیں گے کہ یہ ایک ثواب ہے جس میں ہمارے ہی کسی بھائی کے ساتھ تعاون ہوگا, اور جب لوگوں کو پتہ چلے گا تو لوگ بھی دیں گے اس میں, تو یہ اس میں برکت ہوگی انشاءاللہ. تو اپنے آپ کو یہ انشورنس اور بیمہ پالیسیوں کا جو ایک حرام بزنس ہے اس کی مصیبت سے اپنے آپ کو نکالنے کی کوشش کریں. تو اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. شرعی معذور کی نماز اور وضو کا حکم. اچھا, اس میں ایک اور بات بھی ہے کہ اگر کوئی ایسی کمیونٹی نہیں بنتی تو اپنے آپ کو حادثات کی تلافی سے بچانے کے لیے اگر آپ کے ساتھ 8-10 لوگ مل کے ایسی کوئی کمیونٹی نہیں بناتے, ایسی کوئی کمیٹی نہیں بناتے, تو آپ خود اپنے ڈیفنس کے لیے آپ کچھ پیسے انویسٹ کر کے رکھیں کہ اپنی تنخواہ میں سے ہر مہینے کچھ پیسے بچائیں, آپ اسے پراپرٹی میں لگائیں, گولڈ خرید کے رکھ لیں, کچھ بھی کریں کہ بھائی اگر میرے ساتھ کوئی حادثہ ہوتا ہے تو میں ان پیسوں سے اپنی تلافی کروں گا. تو یہ بھی تو کیا جا سکتا ہے نا, آخری درجہ ہے یہ. لوگ کہتے ہیں کہ نہیں انشورنس جو کمپنیاں ہیں ان میں ہم جب انویسٹ کرتے ہیں تو اس میں زیادہ پروفٹ ملتا ہے. دیکھیے اس میں تو اگر آپ کے ساتھ حادثہ ہوا تو آپ کو ٹھیک ٹھاک نفع ملے گا, لیکن اگر حادثہ نہیں ہوا تو یہ بھی تو سوچیں کہ آپ کی یہ رقمیں ضائع ہو رہی ہیں. حادثہ تو 100 میں سے 2 لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے, تو یہ آپ نے کیوں فرض کیا ہے کہ آپ کے ساتھ حادثہ لازمی ہوگا, جبکہ آپ کوئی ایسی کمیٹی بنائیں گے تو اس میں آپ کی رقم ضائع نہیں ہوگی, وہ تو آخرت میں جمع ہو رہی ہے, اللہ کے بینک میں جمع ہو رہی ہے. وہ تو مقصود ہے کہ بھئی اور اگر آپ کے ساتھ حادثہ ہو گیا تو جہاں دوسروں کے ساتھ تعاون ہوگا آپ کے ساتھ بھی تعاون ہوگا. تو اور آپ نے اپنے لیے جو اپنے ڈیفنس کے لیے جو آپ نے پیسے انویسٹ کیے تھے, اگر آپ کے ساتھ حادثہ ہو گیا تو وہ پیسے کام آ جائیں گے, نہیں ہوا حادثہ تو وہ پیسے پھر بھی آپ کے ہیں, وہ ضائع نہیں ہوں گے. تو انشورنس جو ہے یہ تو ایک دنیا میں ایک جو سرمایہ دار لوگ ہیں انہوں نے پیسے سے پیسہ بنانے کے لیے ایک بزنس نکالا ہوا ہے, اور اس کے اخلاقی نقصان بھی بہت ہیں. جب حوادث زیادہ ہونا شروع ہو جائیں گے تو یہ لوگ بھاگ جائیں گے, پھر ظاہر ہے یہ سب کے نقصان کی تلافی نہیں کر سکتے. اور اس میں باہمی تعاون کا عنصر اس لیے بھی نہیں ہے کہ جو جتنا زیادہ پیسوں کا محتاج ہوتا ہے اس کے لیے بیمہ پالیسی لینا اتنا ہی زیادہ مشکل ہوتی ہے. اس طرح لائف انشورنس بہت مشکل ہو جاتا ہے. مثال کے طور پر آپ کسی بیمار کو لے جائیں کہ تو وہ نہیں انشورڈ نہیں ہوگا. وہ وجہ اس کی ہے کہ وہ کہیں گے یہ تو مر جائے گا تو یہ لاس میں جا رہا ہے. ہٹا کٹا کسی باڈی بلڈر کو لے جائیں جس کے مرنے کا دور دور کبھی کوئی چانس نہ ہو تو اس کو فوراً یہ پالیسی دے دیں گے. وہ تو اس سے پتہ چلتا ہے یہ تعاون بھی نہیں ہے, کیونکہ تعاون میں تو جو زیادہ محتاج ہے اس کے ساتھ وہ زیادہ تعاون کے لائق ہوتا ہے, اور جو کم محتاج ہے وہ کم تعاون کے لائق ہوتا ہے. جبکہ انشورنس کمپنیوں میں جو جتنا زیادہ محتاج ہے اس کے جو پروفٹ کا ریشو ہے وہ بھی کم ہوگا, اور اس کی قسطیں بھی زیادہ ہوں گی, اور کوشش وہ کریں گے اس کو کسی طرح سے یہاں سے بھگاؤ, یہ ہماری پالیسی کا حصہ ہی نہ بنے. تو پتہ چلا یہ خالصتاً بزنس ہے. ویسے جو اس کی فقہی کیفیت تکییف ہے وہ تو میں نے آپ کے سامنے مختصر بیان کر دی. غرر, قمار اور ربا اس میں پایا جاتا ہے. شرعی معذور کی نماز اور وضو کا حکم. حافظ عاصم دہلی سے پوچھتے ہیں, میری والدہ کو کسی بیماری کی وجہ سے بار بار ہر 5-10 سیکنڈ بعد پیشاب کے قطروں کی شکایت رہتی ہے, وہ نماز کیسے ادا کریں گی اور وضو کا کیا حکم ہوگا؟ یہ بہت اہم مسئلہ ہے کہ جس کو قطرے آنے کی بیماری ہو یا بار بار ہوا خارج ہونے کی بیماری ہو وہ نماز کیسے پڑھے گا. یہ ایسا مسئلہ ہے کہ لوگ بہت خون پیتے ہیں بار بار پوچھ کے, تو یہ بہت اچھی طرح سے سمجھیں, اور یہ ایک کلپ ریکارڈ ہو جائے گا تاکہ ہم آئندہ کوئی بھی یہ مسئلہ پوچھتا ہے تو اسی کلپ کا حوالہ دوں گا میں. مسئلہ خوب اچھی طرح سمجھیں. اس بارے میں ہمارے پاس حمنہ بنت جہش رضی اللہ تعالی عنہ اور زینب بنت جہش رضی اللہ تعالی عنہ کی احادیث موجود ہیں کہ ان کو لیکوریا کی بیماری تھی, بار بار ان کو بلیڈنگ ہوتی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حکم دیا کہ وہ ہر نماز کے لیے وضو کریں گی, اور اسی وضو سے وہ جتنی چاہیں نمازیں پڑھیں. تو اس سے علماء نے استدلال کیا ہے کہ کسی کا وضو ٹھہرتا ہی اگر نہیں ہے کہ وہ یعنی جب بھی نماز پڑھتا ہے تو نماز کے دوران وضو ٹوٹ جاتا ہے یا نماز سے پہلے ہی ٹوٹ جاتا ہے, تو وہ یعنی ہوا خارج ہوتی ہو یا پیشاب کا قطرہ نکلتا ہو تو بار بار وضو ٹوٹ رہا ہے, تو ایسا شخص پھر معذوروں کی فہرست میں داخل ہے. معذور کا حکم یہ ہے کہ وہ ایک وضو سے اس وقت کے اندر جتنی چاہے نمازیں پڑھ لے, فرض نماز بھی, سنت بھی, نوافل بھی. جب وقت ختم ہوگا تو اس کا وضو ٹوٹ جائے گا, دوبارہ پھر
جب نماز کا وقت داخل ہوگا تو وہ نئے سرے سے نیا وضو کریں. تو جو بیماری ان کو لاحق ہوئی ہے اس بیماری کی وجہ سے وضو نہیں ٹوٹے گا. جیسے کسی کو پیشاب کے قطروں کا مرض ہے تو ایسا معذور کا پھر پیشاب کا قطرہ نکل گیا تو وضو نہیں ٹوٹے گا. ہاں ہوا خارج ہوئی تو وضو ٹوٹ جائے گا. اور اگر کوئی ہوا کا مریض ہے، اور میری چونکہ تھوڑی سی مزاح کی بھی عادت ہے، ہمارے مدرسے میں کچھ طلبہ ایسے تھے جن کو کوئی بیماری تھی، وہ نا ان کی ہوا بہت خارج ہوتی تھی تو ان کو وہ الگ سے وہ نماز پڑھتے تھے. تو ہم نے مذاق میں ان کا نام رکھا ہوا تھا کہ یہ پاک فضائیہ انہوں نے جوائن کر لی ہے، ٹھیک ہے نا. تو جو بھی اس قسم کے معذور تھے نا، ہم ان کو یہی ایک وہ تانا دیا کرتے، تانا تو نہیں، ایک مزاح کرتے تھے کہ آپ جماعت سے نماز نہیں پڑھ رہے، آپ الگ نماز پڑھ رہے ہو تو خیریت. تو کہتا تھا یار میں بھی پاک فضائیہ میں آ گیا ہوں. تو یہ مزاح ہوتا تھا ان کے ساتھ، اس کو مزاح ہی سمجھیں، کچھ اور نہ سمجھیں. تو ہوا بار بار خارج ہوتی ہے. ایک تو پاک فضائیہ وہ ہے جو واقعی پاک فضائیہ ہے، جو ایئر فورس ہے ہماری، وہ تو ہمارے لیے قابل فخر ہے. یہ فضائیہ سے مراد وہ والی فضا نہیں ہے، یہ کوئی اور والی فضا مراد ہے اس سے. تو بار بار کسی کی ہوا اگر خارج ہو رہی ہے، بار بار پیشاب کا قطرہ خارج ہو رہا ہے اور نماز کے دوران بھی قطرہ خارج ہو جاتا ہے، تو پھر اس کے لیے حکم یہی ہے کہ وہ اسی وضو سے جتنی چاہے نمازیں پڑھے. جب نماز کا وقت ختم ہوگا، نیا وقت داخل ہوگا تو نئے وضو سے پھر وہ نئی نمازیں، وہ جتنی نمازیں چاہے پڑھیں گا. یعنی ایک وضو سے وہ اگلے وقت کی نمازیں نہیں پڑھ سکتا بس، لیکن کسی اور وجہ سے وضو ٹوٹا تو ٹوٹ جائے گا. اب یہ کہ معذوروں کی فہرست میں داخل کب ہوگا یہ سمجھیں. کسی بھی شخص پر کوئی ایک نماز کا پورا وقت ایسا آ جائے کہ جس پورے وقت میں کوشش کے باوجود وہ باوضو ہو کے نماز نہ پڑھ سکے، تو جب یہ اس کنڈیشن میں وہ آئے گا تو وہ معذوروں کی فہرست میں داخل ہو جائے گا. مثال کے طور پر مغرب اور عشاء کا وقت بہت تھوڑا ہوتا ہے، اس مغرب اور عشاء کے تو درمیان کا وقت ہے، فرض کریں وہ 1.5 گھنٹے کا وقت تھا مغرب اور عشاء کے درمیان. اب اس شخص نے وضو کیا اطمینان سے، وضو کے بعد اس نے کھڑے ہو کر نیت باندھی مغرب کی نماز کی، لیکن اس سلام پھیرنے سے پہلے اسے پیشاب کا قطرہ خارج ہو گیا. تو یہ دوبارہ جائے گا، وضو کرے گا، ٹھیک ہے نا. پھر دوبارہ جب نماز کی نیت باندھتا ہے تو اسے پتہ ہے کہ میں سلام پھیرنے سے پہلے پھر قطرہ خارج ہو جائے گا، یا پتہ تو نہیں ہے لیکن عملاً ایسا ہو گیا. تو پورا ٹائم اس کو ٹائم نہیں مل رہا کہ وضو کر کے نماز پڑھ سکے. تو جب بھی ایک دفعہ ایسا ہوگا تو ایک دفعہ ایسے ہونے کے بعد شریعت اس پہ معذور ہونے کا حکم لگا دے گی. یہ معذور کا مطلب بھائی یہ وضو کر کے نماز پڑھ ہی نہیں سکتا. تو جب ایک دفعہ معذوروں کی فہرست میں داخل ہو گیا تو اب ہر نماز میں یہ ضروری نہیں ہے کہ پورا ٹائم اسے یہ قطرہ آتا رہے، کیونکہ یہ تو بڑا حرج ہو جائے گا نا، پورا ٹائم کون چیک کرتا رہے گا. تو ایک دفعہ جب معذوروں کی فہرست میں داخل ہو گیا تو اب وہ ہمیشہ کے لیے معذوروں ہی کی فہرست میں رہے گا. اب اس معذوروں کی فہرست سے نکلے گا اس وقت جب پورا ٹائم نماز کا گزر جائے اور ایک دفعہ بھی قطرہ خارج نہ ہو. یعنی آپ یوں سمجھ لیں کہ مغرب سے عشاء کے دوران اس نے تجربہ کر کے دیکھا کہ بھائی میں پورا ٹائم گزرتا ہے نماز نہیں پڑھ پاتا میں، اور وہ قطرہ خارج ہو جاتا ہے، تو یہ نوٹ کر لے کہ بھائی میں معذوروں کی فہرست میں داخل ہو گیا. اب عشاء کی نماز کا جب وقت داخل ہوگا تو یہ ایک دفعہ وضو کرے. اب فجر تک اس کا وضو باقی رہے گا. کسی اور وجہ سے ٹوٹ گیا تو الگ بات ہے، سونے سے ٹوٹ گیا یا ہوا خارج ہو گئی تو الگ بات ہے، لیکن اس کو جو معذوری ہے نا قطرہ نکلنے کی، اس قطرہ نکلنے سے اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا. تو اب یہ نہیں کہ اب یہ عشاء سے لے کے فجر تک چیک کرتا رہے کہ ہر تھوڑی دیر میں نکل رہا ہے قطرہ، نہ ایک دفعہ تو چیک کرنا پڑے گا اس کو کہ پوری نماز کے ٹائم میں قطرہ نکلتا رہتا ہے. لیکن جب ایک دفعہ یہ اس فہرست میں داخل ہو گیا تو اب پوری نماز کے ٹائم میں ایک دفعہ بھی اس کو پیشاب کا قطرہ آ گیا تو یہ معذور ہی رہے گا. یعنی معذور کی فہرست میں داخل ہونا تو مشکل ہے، داخل رہنا مشکل نہیں ہے. یہ خوب اچھی طرح سمجھیں، جب داخل ہو گیا تو اب داخل ہی رہے گا. اب یہ صحت مند لوگوں کے حکم میں اس وقت آئے گا جب پوری نماز کا ٹائم گزر جائے اور ایک دفعہ بھی اسے قطرہ خارج نہ ہو تو ہم کہیں گے اب یہ ٹھیک ہو گیا ہے، کیونکہ پوری نماز کے ٹائم میں ایک دفعہ بھی قطرہ خارج نہیں ہوا. تو جب ٹھیک ہو جائے گا پھر یہ عام لوگوں کے حکم میں آ جائے گا کہ جیسے عام لوگ پراپر طریقے سے وضو کرتے ہیں اور قطرہ خارج ہونے سے ان کا وضو ٹوٹتا ہے تو اس کا بھی وضو ٹوٹ جائے گا. امید ہے انشاءاللہ سمجھ میں آ گیا ہوگا یہ مسئلہ. اچھا بھائی، ایک ہی نماز میں تحیۃ الوضو اور تحیۃ المسجد کی نیت کرنا. تحیۃ الوضو اور تحیۃ المسجد. ٹوبہ ٹیک سنگھ سے عمر فاروق پوچھتے ہیں
اگر ہم مسجد میں جا کر وضو کریں اور ساتھ ہی تحیۃ الوضو کی 2 رکعتیں پڑھیں تو کیا اسی نماز میں تحیۃ المسجد کی نیت بھی کر سکتے ہیں؟ جی ہاں میرے بھائی، نوافل میں تداخل جائز ہے۔ تداخل کا مطلب ایک نفل میں دوسرے نفل کی نیت۔ تو جو تحیۃ المسجد ہے نا یا تحیۃ الوضو، اس کا فلسفہ شریعت میں یہ ہے کہ آپ نے جب وضو کیا ہے تو اس وضو کو سے کوئی کسی کام میں لے آئیں، کیونکہ وضو اصل نماز کے لیے، تو اس لیے اعضاء جب گیلے ہیں تو آپ اس سے کام میں لے آئیں، یعنی اس سے نماز پڑھ لیں۔ اور تحیۃ المسجد کا فلسفہ یہ کہ جب اللہ کے گھر میں آپ حاضر ہوئے ہیں تو پہلے اللہ کی عبادت ہو، نماز ہو، اس کے بعد دوسرے کاموں میں مشغول ہوں آپ۔ تو اگر آپ مسجد میں بھی ابھی داخل ہوئے، وضو بھی ابھی کیا، تو دونوں نیتیں کی جا سکتی ہیں ایک ہی نماز میں۔ وہ مسجد کا ادب بھی ہو جائے گا اور وضو کا احترام بھی ہو جائے گا۔ بلکہ علماء نے یہاں تک بیان کیا ہے کہ اگر آپ فرض نماز پڑھ رہے ہیں مسجد میں داخل ہوتے ہی آپ نے فرض نماز شروع کر دی، تو اس فرض نماز میں بھی تحیۃ الوضو کی بھی نیت کی جا سکتی ہے، تحیۃ المسجد کی بھی، کیونکہ تحیۃ المسجد کا فلسفہ یہ ہے کہ اللہ کے گھر میں جب آپ حاضر ہوئے ہیں تو عبادت سے، ان نماز جیسی عبادت سے اپنے کاموں کا آغاز کریں۔ کسی کام کرنے سے پہلے، بیٹھنے سے پہلے آپ یعنی کوئی عبادت، نماز جیسی عبادت کریں۔ تو فرض نماز بھی تو بہرحال نماز ہی ہے نا، تو اس فرض میں بھی نیت کی جا سکتی ہے، تحیۃ المسجد کی بھی اور تحیۃ الوضو کی بھی۔ اشراق میں بھی نیت کی جا سکتی ہے، چاشت میں بھی نیت کی جا سکتی ہے۔ لیکن اگر آپ نے تحیۃ المسجد کی نیت نہیں کی اور آپ بیٹھ گئے اور گپ شپ میں مشغول ہو گئے تو ٹائم تو ختم نہیں ہوتا تحیۃ المسجد کا، مگر وہ ثواب نہیں ملے گا جو مسجد میں داخل ہوتے ہی تحیۃ المسجد کا ثواب ملتا ہے۔ تو ایک ہی نماز میں تحیۃ المسجد کی بھی نیت کی جا سکتی ہے، تحیۃ الوضو کی بھی نیت کی جا سکتی ہے، اسی میں فرض نماز کی بھی نیت کی جا سکتی ہے، اسی میں اشراق کی بھی، اوابین کی بھی، ان تمام چیزوں کی نیت کی جا سکتی ہے۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ فرض نماز میں آپ نفل کی بھی نیت کر لیں، اشراق کی بھی نیت کر لیں اور چاشت کی بھی، نہ، یہ صرف تحیۃ المسجد اور تحیۃ الوضو کے ساتھ خاص ہے۔ بلیوں کی خرید و فروخت کا حکم۔ عثمان ساہیوال سے پوچھتے ہیں، ہم گھروں میں جو بلیاں وغیرہ پالتے ہیں کیا بلیوں کی خرید و فروخت جائز ہے؟ بھائی آپ نے کہا بلیاں وغیرہ پالتے ہیں، تو وغیرہ سے کیا شیر چیتے مراد ہیں آپ کے؟ بلیاں تو بلیاں ہی ہوتی ہیں، اس کے ساتھ وغیرہ نہیں ہوتا۔ تو وہ وغیرہ کے بارے میں آپ پوچھیں اور کیا پالتے ہیں، کتے وتے کو تو نہیں آپ بلیوں کے ساتھ وغیرہ میں شامل کر لیں۔ تو بہرحال بلیاں اگر پالتے ہیں تو وہ جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہریرہ اس لیے کہا جاتا تھا کہ وہ بلیاں پالتے تھے۔ ہرہ عربی میں بلی کو کہتے ہیں، ہریرہ بلی کا بچہ یا چھوٹی بلی یا پیاری سی بلی کو کہتے ہیں۔ تو عربی میں ابو جو ہے نا والے کو بھی کہتے ہیں، ابو ہریرہ بلیوں والے۔ تو وہ بعض کتابوں میں ملتا ہے کہ ان کی آستینیں اتنی بڑی ہوتی تھیں کہ وہ بلی کا بچہ اس میں گھس جایا کرتا تھا۔ تو حضرت ابو ہریرہ کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ بلیاں پالا کرتے تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی اس کی ممانعت بھی نہیں ہے۔ بہرحال بلی پالنا جائز ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ سافٹ ویئر کے پائریٹڈ اور کریکٹ ورژن کا استعمال۔ کالجز میں ریسرچ کے لیے بعض سافٹ ویئر کی شدید ضرورت پڑتی ہے جن کی قیمت بازار میں ہزاروں یا لاکھوں میں ہوتی ہے۔ ایسے موقع پر لوگ سافٹ ویئر کا پائریٹڈ ورژن، کریکٹ ورژن استعمال کرتے ہیں یا کریکٹ ورژن استعمال کرتے ہیں۔ کیا ان کا استعمال جائز ہے یا نہیں؟ محمد نثار ممبئی سے۔ بھائی جہاں تک مجھے معلومات ہے، جو بڑی بڑی کمپنیاں ہیں ان کو تو یہ سافٹ ویئر کے جو مالکان ہیں وہ بغیر لائسنس والے سافٹ ویئر استعمال کرنے کی اجازت نہیں دیتے، لیکن جو عام طور پہ لوگ نیٹ سے ڈاؤن لوڈ کر کے استعمال کر رہے ہوتے ہیں، تو جو سافٹ ویئر کے جو اصل مالکان ہیں، جو کمپنی ہے اس کی اصل مالکان ہیں، وہ اس معاملے میں تسامح سے کام لیتے ہیں، چشم پوشی سے کام لیتے ہیں، اور وہ اس کو استعمال کرنے دیتے ہیں، یعنی دلالتاً اجازت ہے۔ دلالتاً کا مطلب وہ اس کی ہماری معلومات کے مطابق کوئی اس پہ انہوں نے روک ٹوک نہیں کی ہوئی، اور اگر وہ روک ٹوک کرتے ہیں اور سخت ہیں اس معاملے میں، اور کہیں بھی کسی کو ملے ان کو کوئی انفرادی طور پر کوئی اس سافٹ ویئر کو استعمال کر رہا ہے تو چھاپے مارتے ہوں، تو پھر تو غلط ہے۔ لیکن عملی طور پر ہمیں ایسا نظر نہیں آتا، استعمال ہو رہا ہے کثرت سے۔ تو جب تک ان کی طرف سے بعض دفعہ اجازت صراحتاً نہیں دی جاتی، اپنے عمل سے یہ ثابت کیا جاتا ہے کہ اجازت ہے، وہ ذرا اس میں چشم پوشی سے کام لیا جاتا ہے کہ اگنور کیا جاتا ہے، چلنے دو یار، پبلک استعمال کر رہی ہے تو کرنے دو، ہمیں جو پروفٹ چاہیے وہ کمپنیوں سے مل جاتا ہے۔ تو اگر اسی قسم کا معاملہ ہے، جیسے کہ مجھے جہاں تک معلومات ہے اسی قسم کا ہے، تو ٹھیک ہے، کرتے رہیں استعمال، اور اگر ایسا نہیں ہے، ان کی طرف سے بہت سختی ہے اور وہ فوراً پکڑ لیتے ہیں اور قانونی گرفت میں لیتے ہیں، جو کہ میرے خیال ہے نہیں کرتے وہ، لیکن اگر ایسا کرتے ہیں تو پھر استعمال صحیح نہیں ہے۔
کیا شوہر مہر دینے کے بعد واپس لے سکتا ہے؟ کیا حق مہر بیوی کو قبضہ دینے کے بعد شوہر اسے کسی ضرورت کی وجہ سے دوبارہ ادھار کے طور پر لے سکتا ہے، خواہ بیوی کی مرضی ہو یا نہ ہو؟ نیز طلاق کے بعد وہ حق مہر بیوی کی ملکیت ہوگا یا شوہر کی؟ سلمان صاحب کراچی سے پوچھ رہے ہیں۔ بھائی مہر بیوی کا حق ہے، اور